بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ربیع الاول کے مہینے کو سال کے دوسرے مہینوں پر یہ خاص فضیلت حاصل ہے کہ اس مہینے میں سید الانبیاء والمرسلین محسن کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. ظاہر ہے کہ یہ وہ فضیلت اور خصوصیت ہے جو دیگر مہینوں میں سے کسی بھی مہینے کو حاصل نہیں ہے. حتیٰ کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو کئی اعتبار سے فضیلت رکھتا ہے، بہت سی اس کی خصوصیات ہیں، لیکن یہ والی خصوصیت اور فضیلت رمضان المبارک کو بھی حاصل نہیں ہے. یہ فضیلت صرف اور صرف ربیع الاول کے مہینے کے ساتھ ہی خاص ہے. لیکن مسلمانوں کا معاملہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہونے کا دعویٰ ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے لیے بنیادی شرط ہے کہ کوئی بھی شخص مومن اور مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو. اور نفس محبت کافی نہیں ہے، بلکہ وہ محبت تمام محبتوں پر غالب ہونا چاہیے کہ انسان دنیا میں جن سے بھی محبت کرتا ہے، اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، دوستوں سے رشتہ داروں سے محبتیں ہوتی ہیں. انسان کو اپنی ملازمت سے، اپنے کاروبار سے، اپنی تجارت سے، اپنی کھیتی باڑی سے محبت اور لگاؤ ہوتا ہے. مطالبہ یہ ہے کہ انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا اور کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں ان تمام محبتوں پر اللہ کے رسول اور اللہ کی محبت غالب نہ ہو. لیکن المیہ یہ ہے کہ
ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جن کے یہاں بدعت سے دوری اختیار کرنے کے عنوان سے، اور اس عنوان سے کہ ہم کوئی بدعتی نہیں ہیں، ہم کوئی بریلوی نہیں ہیں، ہم کوئی رضا خانی نہیں ہیں، ان کے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے کوئی بھی محفل اور مجلس منعقد نہیں ہوتی، سال میں کسی مہینے میں بھی نہیں اور مہینے کے کسی دن میں بھی نہیں۔ یعنی انہوں نے بدعت کی مخالفت میں اتنا غلو کیا کہ اس عنوان سے کسی محفل کے منعقد کرنے ہی کو اپنے اوپر حرام کر لیا، اور یہ سمجھ لیا کہ ہم تو سنت کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ طبقہ ہے کہ جن کے یہاں سال بھر میں تو کوئی تذکرہ نہیں ہوتا، اور جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو اس کے چند دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے عنوان سے وہ خرافات اور وہ باتیں کی جاتی ہیں کہ جن سے بجائے اس کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کے عمل اور مشن کے ساتھ مخالفت کا اظہار ہوتا، کیونکہ ظاہر ہے کہ محبت کا اظہار اس طریقے سے کیا جاتا ہے جس طریقے سے محبوب کو پسندیدگی ہو۔ آدمی جس کے ساتھ بھی محبت کرتا تو اپنے محبوب کو، اپنے معشوق کو راضی کرنے کے لیے وہ کام کرتا ہے کہ جس کام سے وہ راضی ہو، جس کام کو وہ پسند کرتا ہو۔ مثال کے طور پر اگر کسی بیٹے کو اپنے باپ کے ساتھ بہت محبت ہے اور باپ سالوں سال میں ان سے ملاقات کا موقع مل رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ بیٹا اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے وہ کام کرے گا، وہ طریقہ اختیار کرے گا کہ جس کام سے، جس طریقے سے باپ کو خود محبت ہو۔ مثال کے طور پر وہ اپنے باپ کی بہت اچھی دعوت کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ باپ اپنے بیٹے کے اس اکرام سے خوش ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ اس اکرام کے لیے، محبت کے اظہار کے لیے وہ کھانے میں وہ ڈش بنائے گا کہ جو باپ کو بہت زیادہ پسند ہو، باپ کو بہت زیادہ مرغوب ہو، اس کی خواہش رہتی ہو کہ یہ کھانا میں کھاؤں۔ اب کوئی عقل مند بیٹا اٹھ کر اپنے باپ کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے لیے اور ان کے اکرام میں اور ان کی ضیافت میں وہ کھانا تیار کر لے جس کو باپ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، اگر سامنے آتا ہے تو وہ پشت پھیر لیتا ہے، اٹھ کر چلا جاتا ہے، تو ہر عقل مند کہے گا کہ یہ باپ کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں ہے، بلکہ یہ باپ کے ساتھ دشمنی اور باپ کے مشن کی مخالفت کا اظہار ہے۔ تو یہ ایک کامن سینس کی بات ہے، ایک معمولی عقل رکھنے والا بھی آدمی سمجھ سکتا ہے کہ محبت کے اظہار کے لیے وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس طریقے کو خود محبوب پسند کرتا۔
اور اگر آپ سنت اور بدعت میں فرق کرنا چاہیں تو یہی اس کی ریڈ لائن ہے کہ محبت کا اظہار اس طریقے سے جو محبوب کو پسند ہو، اس کا نام سنت، اور اظہار محبت اس طریقے سے جس طریقے کو محبوب نے پسند نہ کیا ہو، اس کا نام بدعت۔ بدعت اور سنت کے درمیان اگر کوئی فرق کیا جا سکتا ہے تو وہ اس عنوان سے بھی ہم کر سکتے ہیں، اور پھر یہ کہ انسان کے دل و دماغ میں جس کی محبت بسی ہوئی ہوتی ہے وہ اب اس محبت کا اظہار سال میں ایک دفعہ اور چند دن نہیں کرتا، بلکہ اس کا تو کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، کوئی دن، بلکہ کوئی وقت اور کوئی سیکنڈ نہیں گزرتا کہ جس میں اس کو اپنے محبوب کی یاد نہ آتی۔ وہ خواب بھی دیکھتا ہے تو محبوب کے دیکھتا ہے، اس کی کوئی مجلس، کوئی محفل وہ محبوب کے تذکرے سے خالی نہیں ہوتی۔ بات دوسری ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ جان بوجھ کر محبوب کا تذکرہ چھیڑ دیتا ہے تاکہ میں دوسرے سے کچھ سن لوں اپنے محبوب اور معشوق کے متعلق۔ تو حقیقی محبت تو یہ ہوتی ہے۔ یہ تو دوستو یورپ کا کلچر ہے، ڈیز منانا، ڈیز کلچر، یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ یورپ کہ جن کی زندگی کا ایک اصول ہے آزادی، اور آزادی کے لیے معنی ہے کہ وہ اپنے کاندھے پر کسی کی کوئی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اولاد چاہتی ہے کہ ماں باپ کی میرے کاندھے پر کوئی ذمہ داری نہ ہو، اور ماں باپ چاہتے ہیں کہ اولاد کی میرے کاندھوں پر کوئی ذمہ داری نہ ہو۔ اولاً تو شادی کرنے کا کلچر نہیں، اور اگر شادی کی جاتی ہے تو اسی زاویے نگاہ سے کی جاتی ہے کہ بیوی یہ سمجھتی ہے کہ شوہر کی میرے کاندھے پر کوئی ذمہ داری نہیں، اور شوہر یہ سمجھتا ہے کہ بیوی کی میرے کاندھے پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ ہر آدمی آزاد ہے، جو چاہے وہ کرنا چاہے کرتا رہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ انسان کرے کچھ بھی اور کہے کچھ بھی، لیکن جو اندر کی آواز ہے، ضمیر کی آواز ہے، انسان کبھی بھی اس سے وہ الگ نہیں ہو سکتا۔ تو اب ان کا ضمیر ان کو کہتا ہے کہ یار ماں باپ کا بھی تو تیرے اوپر کوئی حق ہے، اپنے بڑوں کا بھی تیرے اوپر کوئی حق ہے۔ تو انہوں نے ضمیر کی اس آواز کو، اس کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ڈیز منانا شروع کر دیا۔ فادر ڈے، مدر ڈے، ٹیچر ڈے، اور فلاں ڈے اور فلاں ڈے۔ مطلب یہ ہے کہ جو دل یہ کہتا ہے کہ تم جو کر رہے ہو غلط ہو، تو اپنے دل کو سمجھانے کے لیے ایک دن میں اپنے باپ کو جا کر تحفہ پیش کر دیا، یہ اظہار کر دیا کہ میں تمہارا بیٹا ہوں، ہو گئی چھٹی۔ ٹیچر ڈے، سمان ڈے کا یہی حال۔ تو اگر مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ساتھ، جس پر مسلمان اپنی جان دینے کو لیے تیار ہے، اس کا مرنا مٹنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر ہے، آپ کے ساتھ بھی اگر مسلمانوں کا یہی رویہ ہے تو خدا کی قسم اللہ کے رسول کی شخصیت کے ساتھ دنیا میں اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا کہ بس سال میں جب کوئی مہینہ آئے، ربیع الاول کا مہینہ، اور وہ تاریخ آئے جس میں اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی، تو کچھ اچھل کود کر لیں، کچھ محفلیں جما لیں، کچھ واقعات پڑھ لیں، سن لیں اور سنا دیں، اور پھر یہ سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
محبت کا حق ادا کر دیا تو واقعہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو ہو سکتا ہے کہ سمجھا لیں، لیکن اللہ کے رسول اور اللہ ہمیں دیکھ رہا۔ اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا جو حقیقی تقاضا ہے وہ ہے اللہ کے رسول کی اتباع اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ ان المحب لمن يحب يطيع، انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی چال ڈھال کی بھی نقل کرتا ہے، اس کی ایکٹنگ کرتا ہے، اس کا لباس پہنتا ہے، ہر طریقے میں یہ دیکھتا ہے کہ میرا محبوب یہ کام کیسے کر رہا ہے، وہ کام کرتا ہے، یا اسی کو کہا جاتا ہے اتباع اور اطاعت۔ اور اللہ کے صحابہ جن کے متعلق ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ ان سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا دنیا میں نہ آج تک کوئی پیدا ہوا نہ آئندہ ہو سکتا۔ اور صحابہ کے یہاں محبت کرنے کے کیا طریقے تھے، اور صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی اطاعت کرتے تھے، کیسا اتباع کرتے تھے، ان کے واقعات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اولاً تو انہیں اس بات کی فکر ہوتی تھی کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری کسی نقل و حرکت سے ناراض نہ ہو جائیں، اور ان کا حال یہ تھا کہ ناراض ہونا تو دور کی بات، اور اگر ان کو یہ شک ہونے لگتا، ان کو یہ شبہ ہونے لگتا اور خود وہ یہ سمجھتے کہ اللہ کے رسول مجھ سے ناراض ہیں، تو دوستو ان کی زندگی حرام ہو جاتی تھی، ان کا کھانا پینا چھوٹ جاتا تھا، اور وہ اس فکر میں رہتے تھے کہ کیا بات ہو گئی مجھ سے کہ اللہ کے رسول مجھ سے ناراض ہو گئے، حالانکہ جب پتہ لگایا جاتا تھا تو معلوم ہوتا تھا کہ ناراض نہیں تھے، بات کچھ اور تھی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، انہوں نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی، پھر وہاں سے مدینہ کی طرف بھی ہجرت فرمائی۔ حبشہ ہجرت کرنے کے ایک زمانے کے بعد وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، یا تو مکہ کا واقعہ ہے یا مدینہ کا واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے جا کر اللہ کے رسول کو سلام کیا، اس لیے کہ اس وقت تک یعنی عبداللہ ابن مسعود کے حبشہ جانے سے پہلے یہ حکم نہیں آیا تھا کہ تم نماز پڑھنے والے کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتے، بلکہ ابتدا میں بہت پہلے نماز میں کچھ ضروری باتیں بھی کر لی جاتی تھیں، اور ایک دوسرے کو سلام بھی کر لیا جاتا تھا، سلام کا جواب بھی دے دیا جاتا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ ایک معتدی وقفے کے بعد عبداللہ ابن مسعود اللہ کے رسول کے پاس پہنچے تو سیدھے اللہ کے رسول کے پاس ہی گئے، ان کا کوئی گھر بار تو تھا بھی نہیں، اور جا کر اللہ کے رسول کو سلام کیا، لیکن اللہ کے رسول نماز میں تھے اس لیے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اب اللہ کے عبداللہ ابن مسعود بڑے پریشان ہو گئے کہ سوچنے لگے کہ اللہ کے رسول میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول مجھ سے ناراض ہیں۔ پہلے تو یہ احتمال ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے سنا نہیں، دوبارہ سلام کیا، پھر سلام کیا، لیکن کوئی جواب نہیں۔ تو اب تو وہ بہت فکر مند ہوئے، اور جب سے اسلام لائے تھے اس وقت تک
جتنے بھی واقعات پیش آئے ان سب کو یاد کرنے لگے کہ کہیں اس وجہ سے تو ناراض نہیں ہے، کہیں اس وجہ سے تو ناراض نہیں ہے، اس وجہ سے ناراض نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے اپنی پوری زندگی کے اعمال کا جائزہ لے لیا اور سوچتے رہے کہ آخر کیا کوئی بات مجھ سے ایسی ہو گئی، میں نے کون سا ایسا کام کر دیا کہ اللہ کے رسول میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے۔ یہ تھی محبت۔ حالانکہ یہ ان کا اپنا گمان تھا۔ اللہ کے رسول جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ ابن مسعود، اب نماز میں ذکر و تلاوت کے علاوہ لوگوں سے بات چیت کرنے کی گنجائش نہیں رہی۔ تب جا کر ان کے جان میں جان آئی۔ یہ حقیقی ناراضگی تھی ہی نہیں، صرف ان کو گمان ہوا تھا۔ یہ تھا ان کی محبت کا حال۔ حضرت جابر ابن عبداللہ ابن عمرو ابن حرام، جن کے والد احد میں شہید ہوئے ہیں، وہ بچے تھے۔ ان کے ساتھ بھی ایک مرتبہ یہی واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے رسول نے ان کو کسی کام کے لیے بھیجا۔ جب وہ کام کر کے آئے تو اللہ کے رسول، سفر کا واقعہ ہے، سواری پر سوار تھے اور سواری پر آپ نفل نماز پڑھ لیتے تھے۔ نفل نماز پڑھنا ہوتا تھا تو آپ نیچے نہیں اترتے تھے، سواری پر پڑھ لیتے تھے۔ فرض نماز کے لیے آپ نیچے اترنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو آدمی سواری پر سوار ہو تو ظاہر ہے کہ رکوع سجدے بھی وہ اشارے سے کرے گا۔ یعنی سواری سے مراد چوپائے کی سواری، اونٹنی کی سواری، کھچر کی سواری، گدھے کی سواری۔ تو وہاں دیکھنے والے کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو وہاں بھی یہی واقعہ ہوا، انہوں نے جا کر سلام کیا، اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی جواب نہیں۔ پریشان ہو گئے کہ آخر کیا بات ہو گئی اتنی دیر میں کہ میرا رسول مجھ سے ناراض ہو گئے۔ تو یہ تھا حضرات صحابہ کا حال۔ حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ آیت نازل ہوئی سورہ حجرات کی، جس میں یہ کہا گیا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، کہ دیکھو نبی کے سامنے اپنی آواز بلند نہ کرو اور تم نبی کو اس طرح نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوست دوسرے دوست کو، ایک بھائی دوسرے بھائی کو پکارتا۔ نبی کی عظمت ہونا چاہیے اور نبی کا تقدس تمہارے دل و دماغ میں ہونا چاہیے۔ یہ بے ادبی ہوگی کہ نبی کی مجلس میں تم بلند آواز سے گفتگو کرو اور نبی کو اس طرح پکارو جس طرح کہ آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس تو گھر میں بیٹھ گئے اور رونا شروع کر دیا کہ اب میرا کیا ہوگا، اب میرا کیا ہوگا، کیونکہ ان کی آواز فطری طور پر بلند تھی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی آواز ہی بلند ہے، یعنی وہ آہستہ بھی بولتے ہیں تب بھی ان کی آواز بلند ہی نکلتی۔ تو حضرت ثابت ابن قیس کا رو رو کر برا حال ہو گیا کہ اب میں کیا کروں، اللہ کے رسول کی مجلس میں جاتا ہوں، کچھ بات کرتا ہوں تو میری آواز تو بلند ہو جائے گی، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے رسول کی آواز پر آواز بلند کرو گے تو تمہاری کی کرائی تمام نیکیاں اللہ اکارت کر دے گا، آخرت میں اس کا تم کو کوئی ثواب نہیں دے گا۔ اور چند دن گزر گئے، اللہ کے رسول کی مجلس میں انہوں نے جانا چھوڑ دیا کہ اب میرے لیے تو کوئی حل موجود نہیں۔ جب اللہ کے رسول نے خود محسوس کیا کہ ثابت نظر نہیں آ رہے ہیں، چند دن ہو گئے، آپ نے اپنے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ ان کی تحقیق کرو، بیمار ہیں، کیا پریشانی ہے، کیوں وہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تب جا کر پتہ چلا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی کہ یہ حکم تمہارے لیے نہیں ہے،
تو یہ تھا دوستو حضرات صحابہ کی محبت کا حال، کہ ان کی ترجیح یہ ہوتی تھی کہ مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ جو اللہ کے رسول کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ اور اتباع اور اطاعت کا حال تو دوستو ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے تھے، ان کے کان میں اللہ کے رسول کی آواز پہنچتی تھی، پھر ان کو یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہم اللہ کے رسول کی اس بات پر عمل کرنے کے لیے ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر کریں۔ مشہور واقعہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، اللہ کے رسول منبر پر تشریف فرما ہو کر خطاب فرما رہے تھے، بیان کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ کچھ لوگ کھڑے ہیں، آپ نے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود دروازے پر مسجد کے باہر سے آ رہے تھے، دروازے پر پہنچے، ان کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ اللہ کے رسول فرما رہے کہ بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ گئے۔ ایک قدم بھی اس کے بعد انہوں نے آگے بڑھانا گوارا نہیں کیا۔ حالانکہ اللہ کے رسول کا منشا یہ نہیں تھا کہ تم راستے میں بیٹھ جاؤ، مطلب یہ کہ مسجد کے اندر جگہ خالی ہے، یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہو، بیٹھ جاؤ۔ لیکن یہ صحابہ کی اطاعت کا جذبہ تھا کہ میرے کانوں میں اللہ کے رسول کی آواز پڑ جائے اور پھر میں اس کے بعد اس پر عمل نہ کروں، یہ میرے لیے نہیں ہو سکتا۔ یہ تھا ان کی اطاعت کا جذبہ۔ رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم مدینۃ المنورہ میں زمین کو کرائے پر دینا، بٹائی پر دینا، مزارعات کا معاملہ کرنا، یہ ایک عام کلچر تھا اور اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی ہم کرتے رہے۔ لیکن میرے دو چچا نے مجھ کو اللہ کے رسول کی ایک بات سنائی کہ اللہ کے رسول نے اس طرح کا معاملہ کرنے سے منع کیا۔ حالانکہ سمجھ میں تو نہیں آیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ معاملات ہوتے رہے اور ہم نے کبھی نہیں سنا کہ اللہ کے رسول نے منع کر دیا ہو۔ لیکن فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول کی بات میرے سامنے آ گئی تو کہتے ہیں کہ اگرچہ ان معاملات میں، ان کاروبار میں ہمارا بہت نفع، لیکن اللہ کے رسول کی طاعت میں اس سے بڑا نفع، اس لیے چاہے مجھے اس کاروبار میں کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے، میں یہ بھی تحقیق نہیں کروں گا کہ کاروبار کی کون سی صورت سے اللہ کے رسول نے منع کیا تھا اور کون سی صورت کی آپ نے اجازت دی۔ بس میرے لیے یہ کافی ہے کہ میرے رسول نے منع کر دیا ہے، تو چاہے مجھے اس کاروبار میں آج تک بہت نفع ہوا ہے اور آئندہ بھی نفع ہوتا رہے گا، لیکن آج کے بعد میں یہ کاروبار نہیں کروں گا۔ یہ تھی محبت، اطاعت اور اتباع کی انتہا ہو گئی۔ آج اب ہی اس نظر سے ہم اپنا جائزہ لیں کہ اگر ہم نے یہ سنا ہے کہ سودی کاروبار کرنا ممنوع ہے، تو کیا ہم یکلخت چھوڑ دیتے ہیں یا اس چیز کی چھان بین کرتے ہیں کہ کون سا سودی کاروبار جائز ہو سکتا ہے اور کون سا سودی کاروبار ناجائز ہوگا، اور کون سا ایسا ہیلا ہے، کون سی ایسی گلی ہے، پتلا راستہ ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ چھوڑنا بھی نہ پڑے اور میں حرام سے بھی بچ جاؤں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کی تحقیق نہیں کرنا چاہیے، آدمی کرے، لیکن بتلانا یہ ہے کہ صحابہ اور ہم میں کیا فرق ہے، صحابہ کی اطاعت اور اتباع کس درجے کی تھی اور ہماری اطاعت اور اتباع کس درجے کی۔ حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت صحابی تھے، اسلام لائے اور اللہ کے رسول پر جب اسلام لاتے ہوئے انہوں نے بیعت کی ہے، تو بیعت میں اللہ کے رسول عام جو کلمات کہلواتے تھے تو وہ تو کہلوائے،
لیکن ایک خاص طور پر ان کو نصیحت کی، النصح لکل مسلم، کہ جریر دیکھنا اپنی زندگی میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ یہ جو بات انہوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر عہد لیتے ہوئے قبول کی تھی، انہوں نے زندگی بھر اس کا پاس و لحاظ کیسے کیا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ خیر خواہی کس کو کہتے ہیں؟ جب بھی وہ کوئی سامان خریدتے کسی تاجر سے، دکاندار سے، تو خریدنے کے بعد یہ کہتے کہ دیکھ بھائی، میں نے جو سامان خریدا ہے مجھ کو یہ سامان بہت اچھا لگا، مجھے اس میں نفع نظر آ رہا، اس لیے تو سوچ لے، اگر تجھے اب اپنے واپس لینا ہو سامان تو لے سکتا۔ ایسا نہ ہو کہ تو سامان بیچنے کے بعد افسوس کرے کہ مجھے یہ سامان نہیں بیچنا چاہیے تھا، افسوس کرے کہ زیادہ دام میں بیچنا چاہیے تھا۔ نہیں، میں ابھی یہاں کھڑا ہوا ہوں اور مجھے یہ سامان بہت قیمتی لگ رہا ہے، میں پسند کر رہا ہوں، اور جو اپنے لیے پسند کروں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کروں، یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے، اس لیے میں تم کو پورا اختیار دیتا ہوں ابھی بھی کہ تم چاہو تو یہ سامان واپس لے لو، میری قیمت لوٹا دو۔ حالانکہ جو معاملات ہوتے ہیں وہ باہمی رضامندی سے ہوتے ہیں، اور ایک مرتبہ معاملہ ہو گیا آدمی آزاد ہے، اگر سامنے والا کہے بھی کہ مجھے یہ معاملہ نہیں کرنا ہے، نہیں ڈیل کرنا ہے، تو وہ فورس نہیں کر سکتا، وہ جبر نہیں کر سکتا۔ ہاں، آپس میں مل جل کر رضامندی کے ساتھ معاملے کو ختم کر دے تو الگ۔ تو قانون تو یہ ہے، ضابطہ تو یہ ہے، لیکن نصح لکل مسلم، وہ یہ سمجھتے کہ میری طرف سے خیر خواہی یہ ہو۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ جانور سے بازار میں منڈی ہے جانوروں کی، وہاں سے ایک گھوڑا خرید لاؤ۔ وہ خادم گئے اور گھوڑا خرید لائے 300 دینار، 300 درہم کا۔ جب حضرت جریر واپس آئے اور دیکھا کہ خادم گھوڑا لے کر آیا ہے اور 300 درہم میں خریدا ہے، تو پوچھا کتنے میں لایا؟ 300 میں۔ آگے اس کی قیمت تو زیادہ ہے، 300 کہاں سے؟ لے کر گئے واپس۔ منڈی میں جا کر اس تاجر کو تلاش کیا جس سے وہ گھوڑا خریدا تھا، اور اس سے کہا کہ بھائی تجھ کو دھوکہ ہو رہا ہے، تیرے گھوڑے کی قیمت 300 نہیں ہے، زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا آپ چاہے تو 400 دے دیجیے۔ ارے 400 نہیں ہے، زیادہ ہے۔ کہا کہ 500 دے دیجیے۔ ارے 500 نہیں ہے، اس سے زیادہ ہے۔ حتیٰ کہ اس کو وہ گھوڑا جو انہوں نے 300 درہم میں خریدا تھا، اور سامنے والا نے اس کو زبردستی نہیں کی تھی، اس پر اس نے خود 300 قیمت بتائی تھی اور 300 میں خریدا تھا، لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ اس گھوڑے کی قیمت آج کے حساب سے 300 نہیں ہے، اس کو 800 درہم دے کر آئے، یعنی ڈبل سے بھی زیادہ اس کو قیمت دے کر آئے، کیونکہ میرے رسول نے مجھ کو یہ نصیحت کی تھی کہ النصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ آج تو اس کو چالاکی سمجھا جاتا ہے، مہارت سمجھا جاتا ہے کہ کوئی سامان کہ جو بازار میں دگنی قیمت میں بک رہا ہے وہ اس کو 1/3 قیمت میں خریدتا ہے۔ بڑا ماہرہ بچہ میرا، تو بہت شاباشی دی جاتی ہے اس کو، حالانکہ وہ دھوکہ دے کر آیا ہوتا۔ یہاں یا کوئی دھوکے کا معاملہ نہیں، بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول نے مجھ کو نصیحت کی تھی النصح لکل مسلم۔ تو دوستو یہ ایک واقعہ نہیں ہے حضرات، ہر صحابی کا یہی معاملہ ہے۔ تو یہ محبت جو ہوتی ہے آدمی کو وہ چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ محبت کے موقع پر انسان اس بات کا لحاظ کرتا ہے کہ میرا ہر کام اور میری ہر بات وہ محبوب کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو یہ دراصل محبت کا اظہار حقیقت میں اتباع اور اطاعت کے ذریعے ہوتا ہے، اور ایسے ہی موقع پر انسان کی محبت کا امتحان ہوتا ہے کہ ایک طرف تو غیروں کے طریقے ہوں، ایک طرف دوسروں کا ماحول ہو، ایک طرف سنت ہو، اللہ کے رسول کی ہدایت ہو۔ تو اس موقع پر انسان کون سا راستہ اختیار کر رہا ہے،
کون سا کلچر اختیار کر رہا ہے. ایک طرف میرا نفع ہے، دوسری طرف اللہ کے رسول کی سنت ہے. کیا میں اللہ کے رسول کی خاطر اپنے نفع کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں؟ اگر تیار ہے تو بہت مبارک ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کے رسول کی قدر ہے، لیکن ایسا نہیں ہے تو دوستو یہ صرف نعرے لگا لینے سے اور محبت کے خاطر چند مجلسیں منعقد کر لینے سے اللہ کے رسول کی محبت کا حق ادا نہیں ہو جاتا. اور واقعہ یہ ہے کہ جب تک انسان اس احساس کے ساتھ اپنی زندگی نہ گزارے کہ معلوم نہیں رات اور دن میں مجھ سے کتنے کام ایسے ہو جاتے ہیں جو سنت کے خلاف ہوتے ہیں، بلکہ بہت سارے ایسے کام کہ جن کام کرنے والوں کے تعلق سے اللہ کے رسول نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے یہ فرمایا لیس منا لیس منا لیس منا. ایک موقع پر میں نے ایسی چند حدیثیں جمع کر کے یہاں بیان کی تھی کہ وہ کون کون سے کام ہیں جن کے تعلق سے اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں سمنا، یہ آدمی ہمارا ہو ہی نہیں سکتا، یہ کام کرنے والا ہمارا نہیں ہو سکتا. بہت سے ایسے کام ہیں دوستو کہ جس میں آج ہم ملوث ہیں، چاہے کسی مجبوری میں ملوث ہوں، لیکن اگر واقعی ہمارے دل میں محبت ہے، ایمان ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کو، اتباع کو، آپ کی سنت کو بدعت کے مقابلے میں اور اپنے نفع کے مقابلے میں اللہ کے رسول کی اطاعت اور اتباع کو ترجیح دیں، اور یہ عہد کریں اللہ سے کہ اللہ اسی پر ہمارا مرنا ہو اور اسی پر ہمارا جینا ہو. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جو حقیقی تقاضے ہیں ان کو کما حقہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب